حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، تفصیلات میں جانے سے قبل آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہمارے ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے ناظرین گرامی، اور کیا کچھ کرنا ہے آپ لوگ جانتے ہیں، نیچے تفصیلات دی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، آپ حضرات مشترکہ قربانی کی تفصیلات لینے کے لیے یہاں دیے جا رہے نمبر پر تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں واٹس اپ کر کے۔ آئیے ناظرین، خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ کس طرح سے بی جے پی کے کارکنان نقلی جعلی سی بی آئی آفیسر کر کے لوگوں کو لوٹنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ خبر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ جن خبروں کو دبا دیا جاتا ہے، جس کو بڑے پیمانے پر ظاہر کیا جانا چاہیے۔ جی ہاں، خود کو سی بی آئی افسر بتا کر لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنے والے سناتن رائے چودھری سے پوچھ تاچھ کے دوران کئی چونکانے والی معلومات پولیس کے ہاتھ لگی ہے۔ پولیس کے مطابق جعلی سی بی آئی آفیسر سناتن رائے چودھری کے پاس بی جے پی کی رکنیت بھی ہے۔ یہ وہی پارٹی ہے جس کو آپ جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے ریاستی حکومت کا قانونی مشیر کا جعلی کارڈ اور بی جے پی کے قومی ایگزیکٹو ممبر کا کارڈ بھی اس کے پاس سے برآمد ہوا ہے۔ وہ ایک لمبے عرصے سے لوگوں کو مختلف طریقوں سے دھوکہ دے رہا تھا۔ 25 جون کو تالتلہ لا پولیس اسٹیشن کے افسران کو پہلی مرتبہ شک ہوا اور ایک ملزم کو رہا کرانے کی کوشش میں خود پھنس گیا۔ 25 جون کو اس نے وزیر اعلیٰ آفس میں مشیر کی حیثیت سے خود کو متعارف کرایا۔ اس کے بعد پولیس کو شک ہو گیا کیونکہ وزیر اعلیٰ کے دفتر میں کوئی مشاورتی ڈیسک نہیں ہے۔ اس کے بعد ہی جانچ شروع ہوئی اور سناتن رائے چودھری کے خلاف پولیس نے خود اس معاملے میں ایف آئی آر درج کر لی۔ سی بی آئی کے ڈی آئی جی نے گوڑیا ہاٹ پولیس اسٹیشن کو خط بھیج کر کہا ہے کہ سی بی آئی کا سناتن سے کوئی لینا دینا نہیں۔ دوسری طرف 30 جون کو منڈویلا گارڈن کے علاقے کے ایک خاتون نے گوڑیا ہاٹ پولیس اسٹیشن میں اس کے خلاف پھر مقدمہ درج کیا کہ سناتن سی بی آئی افسر کے آڑ میں گوڑیا ہاٹ میں اس کی 10 کروڑ روپے کی جائیداد ضبط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سناتن رائے چودھری نیلی پتی والی کار کا استعمال کرتا ہے۔ اس کے بعد سناتن کو پیر کی رات گرفتار کیا گیا۔ اس کی استعمال شدہ نیلی روشنی والی کار ضبط ہو گئی ہے۔ کار سے سی بی آئی لوگو والا اسٹیکر بھی برآمد ہوا ہے۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح سے جو ہے الگ الگ انداز میں لوگ جو ہے خود کو بی جے پی کا ممبر کہہ کر کے، بی جے پی کی دفتر کے جو ہے مشیر کہہ کر کے لوگوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پولیس ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ سناتن برن نگر کے منڈال پارا کا رہائشی ہے، پیشے سے وکیل ہے۔ اس نے خود کو مغربی بنگال حکومت کی اسٹینڈنگ کونسل کے ممبر کے طور پر متعارف کرایا، نیلی روشنی کار کا استعمال کرتا تھا۔ دوسری طرف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس نے آپ کو سی بی آئی اسپیشل برانچ کے عہدیدار کے طور پر متعارف کرایا تھا۔ واضح ہے کہ کچھ دن پہلے ایسی ایک جعلی آفیسر آصف الحق کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، وہ بھی نیلی روشنی والی گاڑی کا استعمال کرتا تھا۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے الگ الگ طرح سے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوششیں ہوتی ہیں، اور اب اس شخص کے پاس سے بی جے پی کی رکنیت والے جب شناختی کارڈ ملا ہے تب سے لے کر کے جو ہے یہ جعلی آفیسر جو ہے سرخیوں میں آیا ہے۔ اور اس سلسلے میں بی جے پی کی جانب سے تو یہ بات صاف واضح کر دی گئی، بی جے پی سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے پاس یہ جو شناختی کارڈ تھا بی جے پی رکنیت کا، وہ آیا کہاں سے۔ ناظرین، آئیے ایک اور خبر کی جانب لے چلوں۔ کاظم احمد کے بارے میں ہم نے تفصیلات سنائی تھی کہ کس طرح ان کو جو ہے کار میں جو ہے دبا کر کے مارنے کی کوشش کی گئی تھی ہندوتوا دہشت گردوں کی جانب سے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک اس معاملے میں پولیس نے ایف آئی آر درج نہیں کی ہے۔ ظلم ہوا ہے، ان کو مارا گیا ہے، پیٹا کیا ہے، ذلیل کیا گیا ہے، لیکن پولیس ایف آئی آر لکھنے میں آناکانی کر رہی ہے۔
دہلی کے جامعہ نگر علاقے کے رہنے والے کاظم احمد شیروانی کے ساتھ مبینہ ہجومی تشدد کے معاملے میں ایف آئی آر نہیں درج ہوئی۔ کل ایک بار پھر ایف آئی آر درج کرانے کی کوشش کی جائے گی۔ دراصل انگریزی زبان میں ایف آئی آر لکھی گئی تھی، لیکن پھر اس کو ہندی میں ترجمہ کرایا گیا۔ اب اس معاملے میں کل نوئیڈا پولیس سے رابطہ کیا جائے گا، تو ہی اس معاملے کی سرخیوں میں آنے کے باوجود نوئیڈا پولیس کی جانب سے کوئی پیش رفت نہیں کی گئی اور نہ ہی کاظم احمد سے رابطہ کیا گیا۔ حالانکہ پرسوں صبح 7 بجے جب یہ واقعہ پیش آیا، اس کے بعد قاضی احمد کے اہل خانہ نے ٹویٹ کرتے ہوئے اتر پردیش پولیس کو ٹیگ بھی کیا تھا۔ آخری دن رات 2 بجے پولیس کے تقریباً 8 افراد ذاکر نگر ان کے گھر پہنچ گئے۔ مبینہ طور پر ان سے ٹویٹ کو ڈیلیٹ کرنے اور شکایت نہ کرنے کو کہا، لیکن ان کے راضی نہ ہونے پر پولیس اہلکار لوٹ گئے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں کہ خود پولیس جن پر ظلم و ستم ہوا از بخود جو ہے وہ ایف آئی آر درج کر کے اس کی تحقیقات کرنی چاہیے۔ یہاں پر ٹویٹ ہوتا ہے اور ایف آئی آر درج کرائی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود خود پولیس ان کے گھر پہنچ کر کے جو ہے ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کو کرتی ہے اور ناراضی ہونے پر پولیس اہلکار لوٹ جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہو رہی ہے اور دلی پولیس کیوں جو ہے وہ انصاف کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی، کیوں مظلوموں کا ساتھ نہیں دیتی، ظالموں کا ساتھ دیتی ہے؟ اس طرح کے سوالات ہمیشہ سوشل میڈیا میں اٹھتے ہیں، جبکہ معاملہ اتنا گمبھیر تھا کہ جس کی وجہ سے جو ہے پولیس کو از بخود معاملہ درج کر کے اس سلسلے میں چھان بین کرنی چاہیے تھی۔ ناظرین گرامی، ویسے بھی ناظرین گرامی، دہلی پولیس کا اصل چہرہ جو تھا وہ ممبئی فسادات میں بھی سامنے آیا، اور سی اے پروٹیسٹرز کو لے کر کے جو کچھ حالات بنے دہلی میں گزشتہ 2-3 سالوں سے، وہ ساری چیزیں ہم لوگوں کے سامنے ہیں۔ ناظرین، یہ خبر بھی تفصیلات سے آنی چاہیے تھی، لیکن اس پر بھی بحث نہیں ہوئی۔ دراصل 2 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے جاسوسی کرتے ہوئے۔ جی ہاں، بھارتیہ سینا کی یعنی بھارتیہ فوج کی بہت ساری جو ہے معلومات اور تفصیلات جو ہے وہ آئی ایس آئی، جس کو جو ہے جاسوسی ٹیم کہی جاتی ہے پاکستان کی، اس کو معلومات فراہم کرتے ہوئے 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور جن کی شناخت کی گئی ہے امرتسر کے سپاہی ہرپریت سنگھ، جس کی عمر 23 ہے۔ اس کے علاوہ ترن تارن سے تعلق رکھنے والے گربھیج سنگھ، اس کی بھی عمر 23 بتائی گئی ہے، اور دونوں کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور یہ لوگ جو ہے گزشتہ 2021 کے فروری سے لے کر کے مئی میں 900 سے زائد بہت اہم ترین دستاویزات کی فوٹوز کاپی نکال کر کے وہ پاکستان کے آئی ایس آئی کو بھیجا تھا، جاسوسی کر رہے تھے، یہ کہتے ہوئے جو ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب آپ نے نام سنا ہوگا، اب نام سننے کے بعد اگر یہی نام مسلمانوں کے ہوتے تو آپ سوچیں کہ سوشل میڈیا میں کس قدر کا ہنگامہ مچا دیا ہوتا۔ لیکن لگاتار کسی کا نام شرما ہوتا ہے، وہ ملک سے غداری اور جاسوسی کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے نام کے سامنے آگے پیچھے اس کا مذہب اور سماج کا واقف ہو جاتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے میڈیا اس پر نہ ہلہ بولتا ہے، نہ کسی طرح کا ڈیبیٹ کرتا ہے، بلکہ ان خبروں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے سامنے آنے کے بعد اصل میں بات واضح اور صاف طور پر نکل کر کے آتی ہے کہ اصل میں ملک کے ساتھ غداری کون کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے ایک اور خبر کی طرف لے چلوں، اور وہ ہے ہانگ کانگ کی۔ ہانگ کانگ پولیس نے مبینہ دہشت گردی اور دھماکہ خیز مواد بنانے کے الزام میں سیکنڈری اسکول کے 6 طلباء کو گرفتار کر لیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ہانگ کانگ پولیس کی جانب سے دہشت عناصر کے خلاف 2 روز قبل آپریشن کا آغاز کیا گیا تھا، اور اس سلسلے میں پولیس نے اسکول ہاسٹل میں بنائی گئی لیبارٹری سے دھماکہ خیز مواد برآمد کیا ہے۔ پولیس حکام کا ماننا ہے کہ ملزمان نے ٹرائی اسٹیون ٹرائی پر آکسائڈ TATP تیار کیا گیا تھا تاکہ عوامی مقامات پر حملہ کر کے زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پولیس نے دہشت گردانہ کارروائیوں کے الزام میں 5 مردوں اور 4 خواتین سمیت کل 9 افراد کو گرفتار کیا، جن کی عمریں 15 سے لے کر کے 39 سال ہیں۔ ذرائع ابلاغ نے کہا کہ گرفتار شدگان میں سیکنڈری اسکول کے 6 طلباء بھی شامل ہیں۔ حکومت مخالف جذبات میں اضافہ 2019 میں نئے قومی سلامتی کے قانون کے خلاف کیے جانے والے مظاہروں کے دوران دیکھنے میں آیا۔ پولیس حکام کے مطابق اس گروپ سے کئی اشیاء ضبط کی گئی ہیں، جن میں دھماکہ خیز مواد، ٹرائی اسٹیون ٹرائی پر آکسائڈ بنانے کے لیے ایئر گنز، موبائل فونز، سم کارڈز اور نقدی وغیرہ شامل ہیں۔ تو ناظرین گرامی، ہانگ کانگ اور چائنا کی حکومت میں جس طرح کی جو ہے دوریاں ہیں وہ تو آپ جانتے ہیں، لگاتار یہاں مظاہرے ہوتے رہتے ہیں، اور ہانگ کانگ اپنے جو ہے الگ ریاست کا مطالبہ کرتا رہتا ہے، اور وہ چائنا کی حکومت کے زیر سایہ رہنا نہیں چاہتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہے الگ الگ طرح پر جو ہے یہاں پر
اس وقت جو مظاہرے ہوتے رہے، تو ہم نے گزشتہ سال اور اس سے پہلے بھی دیکھا ہے کہ کس طرح خونی اور تشدد آمیز یہاں پہ مظاہرے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ جس انداز میں یہاں کی چائنا حکومت نمٹتی ہے وہ بھی خونی ہولی ہم لوگوں نے دیکھی تھی۔ اسی کے چلتے یہاں پر جو ہے اس وقت نوجوانوں میں چائنا حکومت کو لے کر کے ایک الگ ہی طرح کی ایک سوچ پائی جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، ترکی ڈرونز کے شعبے میں سپر پاور بننے والا ہے، اور اس بات کا اعتراف برطانیہ نے کیا ہے۔ جی ہاں، برطانوی ڈرون وارز نامی دفاعی صنعتی نیوز پلیٹ فارم کا کہنا ہے کہ ترکی نے ڈرونز کے شعبے میں کامیابیوں کا علم اپنے ہاتھ میں تھما رکھا ہے۔ کیے گئے تجزیات کے مطابق اب ترکی ڈرونز مارکیٹ میں لیڈر بننے کی راہ پر گامزن ہے، بلکہ وہ سپر پاور بن جائے گا اگر ڈرونز اسی طرح سے ترقی کرتے رہے گی۔ تجزیے میں تبصرہ کیا گیا ہے کہ ترکی نے ڈرونز کے شعبے میں متحدہ امریکہ اور اسرائیل کی اجارہ داری کی دیوار بھی گرا دی ہے۔ بائرکتار ٹی بی 2 کو مثال بناتے ہوئے لیبیا، شام اور قرباغ میں اس کی اعلیٰ کارکردگی پر زور دیا گیا، اور کہا گیا کہ ترکی کی اس کامیابی نے برطانیہ کی توجہ کو بھی حاصل کیا ہے۔ برطانوی وزیر دفاع بن ویلز کی رپورٹ میں بائرکتار ٹی بی 2 کو مثال کے طور پر پیش کرنے کی یاد دہانی کرانے والے اس تجزیے میں کہا گیا کہ ترکی اس شعبے میں سپر پاور بننے کی راہ پر گامزن ہے، تو یورپی ممالک نیند میں ہونے پر ضرور شرم محسوس کر رہے ہوں گے۔ تو ناظرین گرامی، لگاتار اس وقت یورپی ممالک اور الگ الگ بڑے بڑے جو اپنے آپ کو سپر پاور کے خطار میں شامل کرنے والے ممالک ہوتے ہیں، وہ دفاعی سسٹم کو جس انداز میں اور اس میں ترقیات کر رہا ہے ترکی، اس کا لوہا مانتے ہوئے جو ہے اس کی تعریف کرنے پر اور اس کے اپنے صفوں میں شامل کرنے میں اس وقت جو ہے فخر محسوس کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے ایک مرتبہ پھر بی جے پی پر زبردست حملہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتر پردیش میں امن و امان موجود نہیں ہے اور وہاں جنگل راج ہے۔ بی جے پی کو نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پہلے آپ اس پر ریاست کو سنبھالیں جہاں آپ کی حکومت ہے۔ بی جے پی پر لعنت۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ میں ہندوستان میں کسی کو بنگال تقسیم نہیں کرنے دوں گی۔ اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اٹل جی، اڈوانی جی اور راجناتھ جی کے ساتھ میرے اچھے تعلقات ہیں، لیکن آج کی بی جے پی کسی کا احترام نہیں کرتی، وہ دوسروں سے بات کرنا نہیں چاہتی۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ وہ لوگ جو انتخابات کے بعد تشدد پر بات کر رہے ہیں، میں انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے 5 تاریخ کو چارج لیا، اس کے بعد کتنے واقعات ہوئے ہیں میں نے خود دیکھا ہے۔ جہاں میں نے الیکشن لڑا تھا، لوگوں کو دھمکیاں دی گئی اور کہا گیا کہ ووٹ نہ دیں، یہ معاملہ عدالت میں ہے، میں کچھ کہنا نہیں چاہتی۔ تو ناظرین گرامی، ممتا بنرجی اور بی جے پی حکومت کے درمیان لگاتار یہ سارے معاملات اور آناکانی اور ایک دوسرے پر تنقید کرنے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس میں سے تازہ حملہ کیا گیا ہے ممتا بنرجی کی جانب سے بی جے پی حکومت پر، اور یو پی حکومت میں جنگل راج کی بات کہی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے میں ایک ویڈیو دکھاؤں جو لندن سے اس وقت آ رہی ہے، اور وہ جو اس وقت ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ لندن پولیس ایک مسلم خاتون کو اریسٹ کر رہی ہے، گرفتار کر رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خاتون جو ہے یہاں اسرائیلی آرمز ڈیلر ایلبٹ سسٹمز نامی ایک دکان کے سامنے کھڑے ہو کر کے فلسطین کی آزادی کی نعرے لگا رہی تھی۔ فلسطین کو آزاد کرو، فری فلسطین کے نام سے جو نعرے لگا رہی تھی، تو اسی وقت وہاں پولیس آئی، اس خاتون کو گرفتار کر کے لے گئی ہے۔ جیسے یہ ویڈیو وائرل ہونے لگی تو بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پر یہ جو ہے پوری طرح سے شیئر کرتے ہوئے کہا کہ کیا فلسطین کے آزادی کی بات کرنا بھی اس وقت جرم ہو گیا ہے؟ یہ کس طرح کا جو ہے معاملہ چل رہا ہے؟ یہ آدمیوں کا اپنا حق ہے کہ وہ کہیں بھی کھڑے ہو کر کے احتجاج کریں اور اپنے جو ہے خیالات کا اظہار کریں، لیکن لندن پولیس نے اس خاتون کو گرفتار کر کے ٹھیک نہیں کیا، یہ کہتے ہوئے جو ہے اس وقت یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے الگ الگ تبصروں کے ساتھ سوشل میڈیا میں۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ میں آپ کو یہ تصاویر بھی دکھانا چاہتا ہوں جو ترکی سے آئی ہوئی ہیں، اور ترکی الگ الگ میدانوں میں کیوں ترقی کر رہا ہے اور وہاں کے عوام کی وہاں کی حکومت کیوں جو ہے دل پسند ہو گئی ہے، من پسند حکومت بن گئی ہے۔ دراصل 430 بلین لیرہ کے مجموعی سرمایہ کاری کے ساتھ گزشتہ کچھ سالوں میں ترکی نے 600 ڈیمز بنائے ہیں اور 277 بڑے تالاب بنائے ہیں، 590 بجلی کے گھر بنائے ہیں، تو 1457 آبپاشی اور 262 پینے کے پانی کی سہولیات تعمیر ہوئی ہیں۔ اور ان منصوبوں کو صدر رجب طیب ایردوغان نے اپنی خصوصی توجہ اپنی نگرانی میں رکھتے ہوئے بنایا تاکہ مقامی لوگوں کو کسی بھی طرح کی پریشانی نہ ہو۔ تو اس طرح سے ترکی پورے ملک میں الگ الگ طرح سے جو ہے ترقیاتی کام کرتے ہوئے وہاں کی حکومت وہاں کے عوام کی پسند بندی رہی ہے۔ جس طرح سے دفاعی سسٹم اور دیگر جو ہے ٹیکنالوجی میں آگے بڑھتی جا رہی ہے، وہیں پر جو ہے الگ الگ سطح پر جو مقامی لوگوں کی اور چھوٹے موٹے لوگوں کی جو ضرورت ہوتی ہے اس کو بھی پورا کرنے کی مکمل طور پر کوششیں ہوتی ہے، جس کو لے کر کے بھی یہاں ترکی حکومت کی تعریف کی جاتی ہے اور یہاں کا مقامی میڈیا اس کو دکھاتا بھی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار،